آج جس سوال کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ بھی ان سوالات میں سے ایک ہے جو کہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اب جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا وہ چاہے کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے تو میں چاہے ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہوں تو عین ممکن ہے میری موت اس حالت میں ہو کہ میں جاؤں ہی جہنم میں، کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ تو ایسے میں میرے تمام کے تمام اعمال تو ضائع ہو گئے، اور کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظالم ہے۔ اور پھر کیا بہتر نہیں کہ بندہ کم از کم دنیا میں تو موج مستی کر لے۔ آج جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، جو اختیار ملا ہے، آزادی ملی ہے، بندہ اس کا فائدہ اٹھا لے تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا تو نہ ہو کہ کاش ہم دنیا میں ہی کچھ موج مستی کر لیتے، جو وقت ملا تھا اس کا فائدہ اٹھا لیتے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیتے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، پلیز اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں، بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جی میرے پیارے بھائی جو بھی ہیں جنہوں نے یہ سوال ارسال کیا ہے، اور آپ کے علاوہ وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے بھی یہ سوال یا اس سے ملتا جلتا سوال جو ہے وہ ارسال کیا ہے، ان تمام کے تمام افراد کو سب سے پہلے تو میں دو ٹوک یہ بات کہوں گا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے ان جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ابھی ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور حقیقت کیا ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آج تک آپ ایسا کیوں کہتے چلے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ بھی کھل کر واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں وہ تمام کے تمام وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، تو ان تمام کے تمام لوگوں کو احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے کہ وہ اپنی اس بات کو اس قرآن سے ثابت کر دیں، وہ ثابت کریں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بات صدیوں سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ یہ بات آپ نسل در نسل سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ بات تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، آپ کی تمام تر تفاسیر میں یہی لکھا ہوا ہے، آپ کے تمام تر تراجم کے نام پر جو جسے آپ قرآن کہتے ہیں، اور قرآن وہ تراجم ہیں، ان تراجم کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے تمام جن کو آپ علماء کہتے ہیں، علماء تو نہیں ہے، جہالہ ہیں، یعنی ملاٹے، تمام کے تمام ملاٹے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اس کے باوجود احمد عیسیٰ یہ چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت حاضر القرآن سے اپنی اس بات کو سچا ثابت کر دے، کوئی ثابت کر دے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ احمد عیسیٰ آپ کو 100 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہے بطور انعام، یا پھر جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، یا پھر نہ صرف احمد عیسیٰ 100 ارب ڈالر دینے کو آپ کو تیار ہے، بلکہ جو سزا کہیں گے وہ بھگتنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے، اور ساتھ میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے، جو سزا آپ تجویز کریں، جو کہ آپ نے تجویز کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتی۔ جان لیں یہ جو آج تک کہا جاتا رہا اور کہا جا رہا ہے،
جو کچھ تفاسیر میں موجود ہے، جو کچھ تراجم کے نام پر شیاطین کے کلام میں موجود ہے، جو کچھ بھی یہ ملاٹے کہہ رہے ہیں، یہ رب العالمین کے اوپر بہتان عظیم ہے، افطراء عظیم ہے۔ اس قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ اب آئیں دوسری بات کی طرف۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کے پاس اس قرآن کا علم ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کو یہ علم ہی نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس قرآن میں جناب یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات ہے یا یہ نہیں ہے، فلاں بات ہے یا فلاں نہیں ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر ان سے بڑا کوئی مکار، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ کوئی ذلیل ترین شخص ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اسی قرآن میں کہا گیا کہ یہ قرآن کو بدلنے والے ہیں، یہ اللہ کی بات کو بدلنے والے ہیں، یہ حق کو بدلنے والے ہیں، یہ حق کے ساتھ باطل کو ملانے والے ہیں، یہ حق میں باطل کی آمیزش کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، وہ تمام کے تمام لوگ جو حق کے طلبگار ہیں، جو حق کے طلبگار ہیں، آپ ایسا کریں، اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس قرآن میں سورہ زمر ہے، 39 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے کیا اتارا تھا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا کیا تھا؟ احسن الحدیث ہی اتاری تھی۔ اور احسن الحدیث کیا ہے یہاں تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر تفاصیل کے ساتھ بات ہو چکی، باقی نشستیں سنیں، ان میں آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ مختصراً آپ کے اوپر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے اتارا تھا جب قرآن کو اتارا تب سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کے دوران جو کچھ بھی ہونا ہے اس سب کے سب کا ذکر اتارا، وہ سب کا سب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس قرآن میں قرآن سے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری تھی اللہ نے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اسی آیت میں ایک واضح کر دیا کہ متشابہن، اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ متشابہن۔ متشابہن شبہ سے ہے۔ شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا علم 100% چھپا دیا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم چھپا دیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر واضح کیا تھا، مثال کے طور پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اوپر نکلتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، وہ کمان کی مانند سفر کرتا ہوا پھر جو ہے وہ نیچے جا کر ڈوب جاتا ہے، پھر دوسرے دن اسی طرح ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ آپ کو زمین نہ صرف چپٹی بلکہ ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے، ساکت نظر آتی ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ آج ہر ایک کے اوپر واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے، حقیقت کا چھپے ہوئے ہونا، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شبہ، اسے کہتے ہیں متشابہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جان لیں، یہ قانون ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ اب کسی بھی شے کو اپنے سامنے رکھ لیں، کسی بھی شے کو، مثال کے طور پر یہ مارکر ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ قانون واضح کر دیا اسی قرآن میں، اس قرآن میں یہ قانون واضح کر دیا کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی بات ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، اس کا جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنی ہی ذات میں غور کر لیں تو آپ کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آپ کا بھی جوڑا ہے، یعنی کہ ایک جوڑا دوسرے لحاظ سے مرد اور عورت، یعنی کہ صرف اس کی بات نہیں ہو رہی، اگر اس باڈی کی بات کریں تو اس کا بھی جوڑا ہے، اسی سے اس کا جوڑا ہے۔ کیا آپ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، بلکہ
اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو باطن ہے۔ باطن کیا؟ یعنی جو چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں، آپ غور کریں، آپ کا جسم جو ظاہری نظر آ رہا ہے، آپ ظاہری جسم کو لیپا پوتی کرتے رہیں، اس کا خیال کرتے رہیں، لیکن جو باطن ہے اس کا خیال نہیں کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم تباہ ہو جائے گا، آپ کا جسم تباہ ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ کے سامنے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ سامنے آتی ہے، پہلا قانون اور اصول یہ سامنے آتا ہے کہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر اور باطن ہے۔ اگر ظاہر کے پیچھے پڑا جائے گا تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر کل کا کل نہیں ہے، ظاہر حقیقت نہیں ہے، ظاہر فتنہ ہے۔ ظاہر کے پیچھے پڑیں گے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کرنا، کوئی بھی بات نہیں کرنی جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ باطن کو جان نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے جی؟ بالکل اسی طرح یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کا اس سے جوڑا ہے۔ کون سا جوڑا ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے۔ تو کیا ظاہر کل کا کل ہے؟ نہیں بھائی، ظاہر کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے ساتھ جب تک باطن سامنے نہیں آئے گا تب تک کل کا کل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن کا متشابہ ہونا کیا ہے؟ متشابہ ہونا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جو چھپا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں غیب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ ٹھیک ہے جی؟ اور غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے جی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ جان لیا کہ ہم نے پیچھے جو نشستیں ہیں ان میں یہ بات واضح کی، الصلاۃ کے موضوع کے اوپر یہ بات واضح کی کہ اللہ بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہیں؟ الصلاۃ جو قائم کریں وہ کون ہیں؟ جو الغیب کے ساتھ بات مانتے ہیں، یعنی جو غیب کو نظر انداز نہیں کرتے، اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتے جب تک کہ وہ غیب کو جان نہیں لیتے، غیب کو پہچان نہیں لیتے، غیب کا علم حاصل نہیں کر لیتے۔ اور غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کہ جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے، اس کا علم آپ کے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اس غیب جو ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہذا کیا کیا جائے گا؟ خود کو اللہ کے آگے جھکایا جائے گا، اللہ کا محتاج بنایا جائے گا۔ اے اللہ، اس وقت تک میں اگر میں کوئی کام کرتا ہوں بغیر غیب کو جانے، یعنی بغیر غیب کے میں عمل کرتا ہوں، تو تباہی ہوگی، خرابی ہوگی، میرا اپنا نقصان ہوگا، باقی کا نقصان ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جو بات کروں پرفیکٹ ہوں، جو کام کروں، جو عمل کروں پرفیکٹ کروں، ہر ایک کا اس میں فائدہ ہو، اس سے فائدہ میرا اپنا، باقیوں کا بھی۔ تو اس کے لیے تو غیب کا علم ہونا لازم ہے۔ تو غیب کا علم تو صرف تیرے پاس ہے۔ لہذا کیا کیجئے؟ خود کو اللہ کے سامنے، رب کے سامنے جھکا دیا جائے۔ جو جھکا دیتے ہیں پھر رب جو ہے وہ غیب کا علم ظاہر کرتا ہے ایسے شخص کے اوپر، اس کی اس بات، اس کے کام سے متعلقہ جو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن میں بھی کہا گیا، اللہ جو ہے وہ اپنے عباد میں سے جیسے اس کا قانون ہے اس طرح وہ غیب کا علم جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، جیسے چاہتا نہیں، جیسے قانون ہے، من یشاء، جیسے قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ غیب کا علم ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال تو قرآن جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اور ظاہر کل کا کل نہیں ہے۔ اگر آپ اسے حق مان لیتے ہیں، اسے سچ مان لیتے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گمراہی۔ ٹھیک ہے؟ گھاٹے کا سودا، خسارے کا سودا۔ اس وقت تک آپ نے اسے حق اور سچ نہیں ماننا، اسے مکمل نہیں جاننا جب تک کہ آپ اس کا جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، اسے نہیں جان لیتے۔ اور جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے پہلے سے بغیر جان لیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی کہ اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کی، یعنی جب اتارا تھا اب سے لے کر اسات کے قیام تک کی آسن تاریخ ہے، پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات آگے بیچ میں جو جا کر متشابہ ہے، متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ حقیقت کیا؟ اس کا علم 100% چھپا دیا گا۔ تو کس نے چھپایا؟ ظاہر بات ہے جس نے یہ قرآن اتارا، جس نے بھیجا، اس نے چھپایا نا۔ اس کو پتا ہے نا اس نے کتنا بھیجا ہے اور کتنا رکھ لیا اپنے پاس۔ رب نے یوں سمجھے کہ آدھی شے بھیج دی، آدھا علم بھیج دیا، آدھا اپنے پاس چھپا کے رکھ دیا۔ اور یہ جو آدھا بھیجا ہے یہ کس طرح کا بھیجا ہے؟ بیچ میں سے بھیجا ہے، بیچ میں سے، انتہائی لمٹڈ، انتہائی تھوڑا، باقی جو ہے درمیان کا وہ چھپا دیا۔
اب یہ کیا ہے یہ اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ جس نے چھپا دیا یعنی اللہ، آپ اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں بناتے، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا نہیں دیتے۔ جو خود کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، یعنی جو یہ کہے گا کہ اے ہمارے رب ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، تو پھر رب اس کے اوپر جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے، وہ کھول کر واضح کرے گا۔ اور جو کہے گا نہیں اے اللہ ہم تو غنی ہیں تو فقیر ہے، یعنی تو سزائیں لگا رہا ہے، میری طرف آؤ، میرے علاوہ قرآن کو بیان نہیں کر سکتا، میرے علاوہ قرآن کو بیان نہیں کر سکتا، تو فقیر ہے، تو ایسے سزائیں لگا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ ہم خود اس قرآن کو بیان کر سکتے ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تراجم کو، تفاسیروں کو، اپنے بخاریوں کو، بابوں کو، مسلموں کو، ان کے جو روایتیں وہ سارا کچھ یعنی لٹریچر ایک طرف اس قرآن کو رکھتے ہیں، دوسرا وہ سب کچھ رکھ کے کہتے ہیں ہم تو قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ اے اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں کس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا چھپا ہوا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم خود کفیل ہیں، ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کو یہ نہیں، اور جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم خود کفیل ہیں، ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے اللہ آپ کو ہدایت دے گا، اللہ آپ کے اوپر حق واضح کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ آپ اسی قرآن کو لے کر گمراہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی قرآن کے ساتھ گمراہی کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے اور فلاں نہیں، یا مثال کے طور پر جو ہمارا سوال ہے، جو ہم سے سوال کیا گیا کہ اس قرآن میں جی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، تو جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اپنی اس بات کو اس قرآن سے ثابت کر دے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ کو دینے کو تیرا، ساتھ جو سزا کہیں گے وہ بھی احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے۔ آج میدان میں آج یہ رب کے اوپر سری بہتان ہے، بہتان عظیم ہے۔ وہ اگر کسی کو پیدا ہی جہنم کے لیے کر دیا گیا تو کل سے اس سے حساب لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا اللہ تو نے مجھے پیدا جہنم کے لیے کیا تھا، جب پیدا جہنم کے لیے کیا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آج حساب کس بات کا؟ ان عقل کے اندھوں میں رائی برابر عقل نہیں ہے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن متشابہن ہے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا، اور اللہ بیان کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے۔ اور آج یہ راز کھول کر واضح کیا گیا، کیوں کیا گیا، اور آج کیوں کھول کر واضح کیا جا رہا ہے؟ یہ تم لوگوں کے اوپر حجت کی جا رہی ہے، کیونکہ اب برداشت ختم ہو گئی۔ تم لوگوں نے یہ جو قرآن کے ساتھ جرم کیا، کھلواڑ کیا، جو قرآن کو بدلا، جو حق کے ساتھ جرائم کیے، ٹھیک ہے، اب برداشت ختم ہو گئی ہماری، اب برداشت کی حد آ گئی۔ اب اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب دیا جائے، تمہارے اس کیے کی سزا دی جائے، تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، تمہیں کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں متنبہ کیا گیا ہوتا تو ہم مان جاتے۔ لہٰذا سزا دینے سے پہلے ہمیں کم از کم ایک بار متنبہ تو کر لیتا، عذاب سے پہلے ایک بار ہمیں متنبہ تو کر دیتا، ہم مان جاتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ لہٰذا قصور تیرا، تو نے متنبہ نہ کیا، بغیر متنبہ کیا عذاب دے دیا، تم کل کو یہ بہانہ نہ بنا سکو، اس وجہ سے ہم تمہارے اوپر یہ کھول کر آج واضح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اب سزا دینے جا رہے ہیں تمہارے ان جرائم کی، تمہارے سر کے اوپر یہ سزا کھڑی ہوئی ہے۔ اب آئیں اس قرآن کی طرف۔ اس قرآن میں جس صورت کی آیت کو بنیاد بنا کر، یا جس آیت کو بنیاد بنا کر آج تک یہ دعویٰ کیا جاتا رہا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اپنے سامنے کھول سکتے ہیں، سورہ الاعراف 7 نمبر سورت ہے، اس کی آیت جو ہے وہ ہے 179، 179۔ اس آیت میں بظاہر کیا لکھا ہوا ہے؟ غور کی بظاہر یہ لکھا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ اچھا، اس مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَلَقَدْ سے۔
یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی کہ ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، یہاں سے آیت شروع نہیں ہو رہی کہ ہم نے ذرا کیا ہے جنوں و انس کی اکثریت کو، یہ نہیں کہا گیا۔ بات شروع ہو رہی ہے والاقد سے، والاقد، وا اور لاقد، اور کیا؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا معاملہ ہے، قرآن جو ہے یہ احسن حدیث ہے، قرآن تاریخ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کلام کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کا قانون ہے۔ یعنی پہلے یہ آپ کو واضح کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ دیکھیں، یہ قرآن کیا، جی صاحب کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کا مطلب کیا؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں مکالمے کو، گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو۔ تو اللہ کا کلام کن کے ساتھ ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے جی اللہ کا کلام انسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کے انسانوں کے ساتھ کلام کی تاریخ ہے۔ جو اللہ انسانوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے اس کا ذکر اس قرآن میں کر دیا گیا۔ تو اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ پہلے انسان اپنی بات رکھتا ہے، انسان ایک بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ غلط ہوتی ہے۔ جب انسان غلط بات کر رہا ہوتا ہے، بکواس کر رہا ہوتا ہے، جاہلانہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے، تو تب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اپنی بات سامنے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ انسان کیا کہتے ہیں، انسان کیا کہتے ہیں یا انسان کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں خود کو مسلمان کہلوانے والے، ہر مسلمان کہلوانے والا یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انسان کہہ رہے ہیں یا پھر اللہ کہہ رہا ہے؟ اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ کس طرح اللہ کہہ رہا ہے، وہ میدان میں ہے، ثابت کرے، اسے اللہ کی بات ثابت کرے۔ لیکن جب ہم دیکھیں تو یہ تو انسان کہہ رہے ہیں، انسان اللہ سے منسوب کر رہے ہیں یہ بکواس۔ انسان کہہ رہے ہیں جی اللہ نے ایسا کہا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انسان کہہ رہا ہے۔ انسان اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے۔ اور اسی قرآن میں کہا ہے کہ اے عقل کے اندھو، اس وقت تک کوئی بھی بات نہ کرو جب تک کہ تمہارے پاس کسی بھی شے یا بات کے بارے میں مکمل علم نہیں آ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم بغیر علم کے، بغیر مکمل علم کے، بغیر علم و حکمہ کے بات کرو گے تو تم اللہ کے اوپر بہتان عظیم باندھو گے۔ کوئی بھی ایسی بات جو تم اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف کرتے ہو، ان سے منسوب کرتے ہو، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو بات ان سے منسوب کر رہے ہو وہ ان کے اوپر، اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر افتراء عظیم ہو، بہتان عظیم ہو۔ تو جو لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا جہنم کے لیے، کیا انہوں نے تحقیق کر لی؟ کیا وہ مکمل تحقیق کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، یا پھر وہ دن رات اللہ کے اوپر یہ تھوپ رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں؟ تو چیز یہ ہے کہ آج تک انسان یہ کہتے آئے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ انسان کہہ رہے ہیں، یہ انسان کہہ رہے ہیں، انسان اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اب آج اللہ آیا ہے، یہ آج تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کی زبان ہے، یہ تمہارے رب کی زبان ہے، تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ ہمارا رسول ہے۔ آج ہم تمہارے برعکس تمہارا جو ہے وہ رد کرتے ہوئے، تمہیں غلط ثابت کرتے ہوئے ہم اپنی بات تمہارے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ واہ اور، یعنی ایک تو تم کہہ رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا جہنم کے لیے، تم کہہ رہے ہو اور کیا کرو؟ صرف یہی نہ کہو، صرف یہی نہ کہو، اور کیا کرو؟ اور یہ کرو، لاقد، لا، تم کو کیا سننے کے لیے کان نہیں دیے نا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی نا، تو کیا صرف سننے کے لیے کان اور آنکھیں دیں؟ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی؟ کیا جو ان کانوں سے سنائی دیتا ہے، جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی یا نہیں دی؟ صلاحیت دی نہیں دی؟ تو لہٰذا تم یہ بات تو کر ہی رہے ہو کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا کیا، اس کے علاوہ اور ایک کام اور کرو۔ وہ کیا کرو؟ لاقد، لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ لہٰذا جو بات کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، جو تمہیں سنائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اس کو سمجھو تو صحیح نا، تحقیق تو کرو نا، غور و فکر تو کرو نا۔ جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو قانون میں کر دیا،
جو قدر میں کر دیا، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، کیا سامنے آئے گا تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ زرعنا، ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں ایٹم، ذرا ایٹمز، یعنی کہ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم کسی بھی، یہ جتنی مخلوقات ہیں کسی مخلوق کی اکائی ہوتی ہے، جیسے ایک عمارت کی اکائی ایک اینٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایٹم کسی بھی مخلوق کی ایک اکائی یعنی اکائی ہوتی ہے۔ تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے عقل کے اندو ایسا کرو، یہ بات تو تم کہہ ہی رہے ہو کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، تم اس کے ساتھ ایک اور کام کرو، وہ یہ کرو کہ ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، نہ صرف سننے دیکھنے کے لیے کان اور آنکھیں دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گی، لہذا تم سمجھو، جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قدر میں کر دیا، جو طے شدہ ہے، تو پھر دیکھو کیا یہی تمہارے سامنے آتا ہے جو بات تم کہہ رہے ہو، یا پھر اس کے برعکس کچھ اور آتا ہے، یا پھر یہ آتا ہے زرانا، تمہارے سامنے یہ آئے گا کہ زرانا، جب تم تحقیق کرو گے تو تمہارے سامنے یہ آئے گا اللہ نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ہم کون؟ انسان کر رہا ہے، تم کر رہے ہو۔ جب تم تحقیق کرو گے تو یہ نہیں آئے گا کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو یعنی جن و انس کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، بلکہ تمہارے سامنے آئے گا زرانا، ہم ذرات کر رہے ہیں، ہم ذرے کر رہے ہیں، ہم ذرات کی اکثریت کو جہنم کے لیے کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ جب تم تحقیق کرو گے تمہارے سامنے آئے گا ہم کر رہے ہیں۔ ہم کون؟ تم خود۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کام ہے وہ آپ بگاڑ دیتے، کوئی شے بگاڑ دیتے ہیں آپ بگاڑنے کے بعد کسی دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کام اس نے کیا ہے، یہ کام فلاں نے کیا ہے، وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کام تو نے کیا۔ میں وہ شے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ذرا تحقیق کر کس نے کیا، تحقیق کر ذرا۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے پروازے وہ بھائی یہ تو میں نے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ہی کیا ہے۔ تو یہ یہاں جو بات کی وہ یہ کی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، عقل کے اندو یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا جہنم کے لیے کیا، ایک اور کام کرو، وہ یہ کرو کہ ہم نے تمہیں صرف سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی۔ یعنی یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ یہ تم صرف اسی بنیاد پر کہہ رہے ہو کیونکہ تم یہی سنتے آئے ہو اپنے آباء و اجداد سے، یہی تم دیکھ رہے ہو اپنے تراجم میں، اپنی تفاسیر میں، اپنے اماموں کی کتابوں میں، اپنے بڑوں کی کتابوں میں، جی ان کے لٹریچر میں۔ تو کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی نا؟ تو ایسا کرو، جو تم سن اور دیکھ رہے ہو اس کو ایک سائڈ پر رکھو، اس کے ساتھ ایک اور کام کرو، وہ یہ کام کرو کہ جو ہم نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی اس کا بھی استعمال کرو، ذرا سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ جو تم بہتان باندھ رہے ہو یہ حقیقت ہے یا پھر یہ بہتان ہے، بہتان عظیم ہے آپ کے اوپر۔ یہ کام اللہ نے کیا، یہ کام تمہارا ہے، یہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اور یہاں آیت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیدا کیا یا خلق کیا، نہیں، یہاں ہے ذرانا، ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا ذرے سے، ذرا کسے کہتے ہیں؟ ایٹم کو۔ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم ہوتا ہے کسی بھی مخلوق کی جو اکائی ہوتی ہے، جیسے ایک عمارت کی اکائی ایک اینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذرانا لجہنم، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا جہنم کیا ہے۔ جہنم کیا ہے آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ ہذہ جہنم اللاتی ان کنتم توعدون، ہذہ یہ تھی وہ جہنم، کون سی؟ یہ تھی وہ جہنم، یہ کون سی؟ ہم نے یہ جب تمہیں ہم زمین پر لائے تھے، زمین پر بسایا تھا، تو یہ زمین ہم نے تمہیں جنت بنا کر دی تھی۔ اے آدم، ہم نے تمہیں یہ زمین جو ہے جنت، جب تمہیں ہم وجود میں لائے تھے تو یہ زمین جنت تھی، جہنم نہیں تھی۔ یہ زمین مخصوص الجنہ تھی، مخصوص جنت تھی، تو ہم نے تمہیں جنت بنا کر دی تھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ترقی کے نام پر یعنی فساد کرتے رہے، آسمانوں زمین میں چھیڑ چھاڑ کرتے، فطرت کے اندر تبدیلیاں کرتے تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ جو زمین کا میٹیریل ہے، جنت کے میٹیریل کو جہنم کا میٹیریل بنا رہے ہو۔ یہ جو زمین کے ذرات ہیں، ایٹمز ہیں، جن ایٹم سے مخلوقات بن رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، تم ان ایٹمز کو جہنمی ایٹمز بنا رہے ہو، یعنی تم ان ایٹمز کو بگاڑ رہے ہو۔ جہنم کیا ہے؟ جنت کی ضد۔ جنت کیا ہے؟ باغات۔ جہنم کیا؟ ان باغات کو بگاڑ دینا۔ جیسے گاڑی ہے، مثال کو گاڑی ہے، بہترین گاڑی ہے، نرم ملائم سیٹیں، بڑی پرسکون ہے،
تو اسے آپ یعنی جنت کہہ لیں. اور جہنم کیا ہے؟ آپ اس گاڑی کو بگاڑ دیں. جی تو جہنم کو آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ جنت کو نہیں جان لیتے. جنت کیا ہے؟ اور بھائی جب ہم تمہیں اس زمین پر لائے تھے تو جان لو یہ زمین الجنہ تھی، مخصوص جنت. یہ زمین جو ہے باغات، پھل پھول اور آبشاروں سے، چشموں سے انتہائی حسین خوبصورت یہ جنت. اس میں رائی برابر بھی نہ کوئی خامی تھی نہ کوئی خرابی تھی، نہ کوئی چیخنے والا داڑنے والا جانور تھا، جاندار تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی بالکل ہی معصوم شریف سا تھا. سب کچھ بیلنس تھا، متوازن تھا. لیکن پھر جب ہم تمہیں لے کر آئے تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو انسان بنایا اور اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے پنگے لینا شروع کر دیے، چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی. تم ہمارے شریک بن گئے. تم نیچر کے، فطرت کے شریک بن گئے. تم نے نیچر کے اندر فطرت میں مداخلت کرنا شروع کر دی. مداخلت کرتے ہوئے آگے بڑھتے اس سے پہلے ہم جیسے آج جس طرح آج تم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے مرحلہ آگے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچے جسے تم ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہو، بالکل اسی طرح تم سے قبل بھی تمہارے آباء و اجداد بھی 6 بار اس مقام پر پہنچے تھے. لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وہ صفحات سے مٹ گئے تھے. بالکل وہی آج تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم تمہیں زمین پر لائے، یہ زمین الجنت تھی، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا، فساد، خرابیاں، نیچر کے ساتھ پنگے لیتے بگاڑ کرتے 2-3-4 لاکھ سال کے اندر تم لوگوں نے اس زمین کو جہنم بنا دیا. ہذہ جہنم اللاتی ان کنتم توعدون. یہ زمین ایسی تھی کہ یہ جنت تھی. اس میں نہ ہی گرمی ایکسٹریم تھی نہ ہی سردی ایکسٹریم تھی. ٹھیک ہے؟ اس میں نہ ہی گرمی ایکسٹریم تھی نہ ہی سردی ایکسٹریم تھی، بالکل درمیانہ موسم تھا. اس میں ہر شے اپنے مقام پر تھی. بیماری کا کوئی تصور نہیں تھا، خامی کا کوئی خرابی کا تصور تک نہیں تھا. کوئی درندے نہیں تھے، کوئی سانپ نہیں تھے، بچھو نہیں تھے، مکھیاں نہیں تھے، گند نہیں تھا. تو یہ تم نے اس زمین کو جہنم بنا دیا. یہ تم جنت سے جہنم کا سفر کر رہے ہو جسے تم ترقی کا نام دیتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ کہا گیا وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اے عقل کے اندھو، یہ بات تو تم کہہ ہی رہے ہو کہ اللہ نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یہ تو بات تم کہہ رہے ہو، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ صرف اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو تم نے سنا وہی کہہ رہے ہو نا، جو دیکھا وہی کہہ رہے ہو نا. تو کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ جب یہ صلاحیتیں دی تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جب تم غور کرو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کیا ہے، قد کیا ہے، جو کہ طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. جب تم تحقیق کرو گے تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جرم ہے، اور یہ جرم اللہ نے نہیں، ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ذرانا، ہم نے جو ذرے ہیں ان کو کیا کریں؟ ہم ذرات بنا رہے ہیں، لی جہنم، جہنم کے لیے بنا رہے ہیں. رب ذرات کیسے بناتا ہے؟ ذرہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم کو. ایٹم کس سے وجود میں آتا ہے؟ سب ایٹامک پارٹیکل سے. سب ایٹامک جب نیچر، کائنات سب ایٹامک پارٹیکل کو جوڑ کر ایٹم بناتی ہے، ذرہ بناتی ہے، تو وہ پرفیکٹ ذرہ ہوتا ہے. پرفیکٹ ذرہ، جنتی ذرہ. جب نیچر، یہ کائنات سب ایٹامک پارٹیکلز کو جوڑ کر جب ایٹمز بناتی ہے، ان ایٹم سے جو بھی مخلوق بنتی ہے، وہ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ کسی مخلوق کی اکائی. تو وہ جو ایٹم یعنی اکائیاں جڑ کر کوئی بھی شکل اختیار کرتی ہیں، کوئی درخت بنتا ہے، کوئی جاندار بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، تو وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے. وہ جنت کا ایٹم ہوتا ہے، جنت کا ذرہ ہوتا ہے. لیکن اے انسانوں، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ان کے اندر خرابیاں کرنا شروع کر دی، چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی. اب جب وہ سب اٹامک پارٹیکلز مل کر ان سے ایٹمز بنیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیر متوازن. جب تم جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ان کا توازن بگاڑ دو گے، ان غیر متوازن سب اٹامک پارٹیکل سے جو ایٹمز بنیں گے وہ پرفیکٹ ایٹم بنیں گے، وہ پرفیکٹ ذرے بنیں گے، یا پھر وہ غیر متوازن بنیں گے؟ جب غیر متوازن ذرے بنیں گے تو غیر متوازن ذرات سے جو مخلوق بنے گی، اکائیاں جڑ کر جو عمارت بنے گی، جو مخلوق بنے گی، کیا وہ پرفیکٹ ہوگی؟ وہ خراب نہیں ہوگی. اور خراب ہی کو تو جہنم کہتے ہیں. اے گدھے کے بچوں، جہنم تم خود بنا رہے ہو. جہنم کا میٹیریل، ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرات کیا میٹیریل کو. جہنم کا میٹیریل تم خود بنا رہے ہو. یہ زمین ہم نے جنت بنائی تھی.
یہ ملاٹو کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود کو پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جن کے پاس فزکس کا علم ہے، جن کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، جن کے پاس میتھمیٹکس کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات حق ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. ہم نے کب قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. اور تمہاری تو ایک ایک بات غلط ہے. یہاں جن اور انسانوں کہاں آ گیا؟ یہاں تو جن والے انس ہے. تمہیں تو یہ نہیں پتا جن کسے کہتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا انس کسے کہتے ہیں. یہ بھی ہم واضح کریں گے. بہرحال یہاں تک یہ بات سامنے آ جانی چاہیے. تحقیق کرو ذرا، کون ذرات کو جہنمی ذرات بنا رہا ہے؟ کون زمین کا جو میٹیریل ہے جہنمی میٹیریل بنا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ غور کرو ذرا. کیا تم توازن نہیں بگاڑ رہے آسمان و زمین کا؟ ہر شے میں پنگے لے کر توازن نہیں بگاڑ رہے؟ اے گدھے کے بچوں، تم کہتے ہو کہ اللہ بیماریاں دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ ظلم کرتا ہے. او گدھے کے بچوں، اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ بیماریاں تمہارے اپنے ہاتھوں، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر کوئی شخص، اگر کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہی مر جاتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، تم لوگ ہو. اگر اس کو مارنا ہی تھا، قتل ہی کرنا تھا، مارنا ہی تھا، تو اللہ اس کا وجود میں ہی کیوں لاتا؟ یہاں تک کہ اس کا خالق اللہ نہیں ہے، وہ خالق میں بھی تم شریک ہو. اللہ، ایک بچہ اللہ کا خلق کردہ ہو اور اس میں کسی قسم کی خرابی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بچہ پیدا ہو اور اس کے اندر خامیاں ہوں، خرابیاں ہوں، جو کہ آپ خود اپنے عمل سے اعلان کرتے ہو، بھائی اس کو پولیو کے قطرے پلاؤ، اس کی ویکسینیشن کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر فالٹ ہیں، ہم ان فالٹوں کو دور کر دیں. یعنی آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک فالٹی بچہ پیدا کر دیا. وہ گدھے کے بچوں، ایک طرف کہتے ہو الحمدللہ اللہ کے لیے ہے ہی الحمد، دوسری طرف کہہ رہے ہو اللہ کے لیے حمد ہے ہی. تم غور نہیں کرتے تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رب العالمین کے اوپر رب العالمین کو بہتان عظیم باندھ رہے ہو. جب تم غیر متوازن، یعنی جب تم رزق کا توازن بگاڑو گے، غیر متوازن رزق کھاؤ گے، اس غیر متوازن رزق سے کیا بنے گا؟ تم غور تو کرو، تمہاری باڈی، تمہارا جسم کیا ہے؟ کیمسٹری کا فارمولا ہے گدھے کے بچوں. کیمسٹری کا فارمولا ہے. جب تم جو کیمسٹری کا فارمولا، اس میں جو عناصر درکار ہیں، جو عناصر کا معیار ہے، جو عناصر کی مقدار ہے، جب ان کے بگاڑ پیدا کرو گے، ایک تو عناصر بگڑے ہوئے ہوں گے، دوسرا ان کا معیار پرفیکٹ نہیں ہوگا، اس میں بگاڑ پیدا کرو گے، ان کی مقدار میں پیدا کرو گے، بگاڑ پیدا کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان غیر متوازن عناصر سے جو مخلوق وجود میں آئے گی، وضع ہوگی، کیا وہ متوازن ہوگی یا وہ عیب دار ہوگی یا عیوب دار ہوگی؟ احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے پوری دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، جتنے بچے ہینڈی کیپ پیدا ہو رہے ہیں، یا جو بھی خرابیاں ہیں، احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ احمد عیسیٰ اس دنیا کو اس سے پاک کر کے دکھا دیتا ہے انتہائی لمٹڈ مدت کے اندر. یا چھوڑو، جو احمد عیسیٰ کہتا ہے وہ کرو. اگر دنیا سے بیماریوں کا نام و نشان نہ مٹ گیا تب کہنا. قتل و غارت کا، جنگ و جدل کا، یہ جو رزق کی قلت ہے، کمی ہے، ہر چیز، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں رزق کم ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ کیا ہے سارا؟ غصہ، حسد، بغض، یہ سب کا سب کیا ہے؟ نچلی سطح سے لے کر بڑی سطح تک یہ کیا ہے؟ اور یہ توازن کا بگاڑ ہی تو ہے. توازن میں بگاڑ ہے. یہ توازن میں بگاڑ اللہ نے نہیں، ہم نے نہیں، اللہ نے نہیں، تم نے، انسانوں نے کیا ہے. تم کہتے ہو اللہ نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا. یہی بات آگے کی، اس میں جن والے انس ہے. جن اور انس کیا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں محسن بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جن اور انس کیا ہے؟ انس کیا ہے؟ انس ہے میٹیریل باڈی. انس کیا ہے؟ انس ہے میٹیریل باڈی. اور جن کیا ہے؟ جن ہے گرم انرجی. ٹھیک ہے، گرم انرجی. یہ جو میٹیریل باڈی ہے، اس کی مثال بالکل ایک گاڑی کی سی ہے. ایک گاڑی کیا؟ گاڑی کا روبوٹ ہوتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور. جیسا ڈرائیور ہوگا گاڑی ویسے حرکتیں کرے گی، ویسے عمال کرے گی. جیسے کرین ہے، ایک مشین ہے، کا آپریٹر جیسے چاہے اسے آپریٹ کرے. اگر ایک مشین جو ہے وہ خرابیاں کر رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، تو وہ مشین کا قصور نہیں ہے، اصل میں قصور اس آپریٹر کا جو اسے آپریٹ کر رہا ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہے اسے. تو انس کیا ہے؟ انس یہ جو میٹیریل باڈی ہے، اسے کہتے ہیں. اس کو کھول کر واضح کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بورڈ کے اوپر اپنے موضوع کے تحت. جن کیا ہے؟ جن کیا ہے؟ گرم انرجی.
गर्म एनर्जी किसकी जिद है? ठंडी एनर्जी की। ठंडी एनर्जी क्या है? मलाइका, जिन, जिसे यानी कि वो जो इन्होंने दियो मलाई कहानियां बना दी, मलाइका ठंडी एनर्जी है, जिन जो है वो गर्म एनर्जी है। यूं कह रहे हैं मलाइका मतवाजन एनर्जी है, जिन गैर मतवाजन एनर्जी है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहना यानी कि परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट यही है कि मलाइका ठंडी एनर्जी और जिन जो है वो गर्म एनर्जी। तो इंस क्या मटेरियल, ये मटेरियल बॉडी एक रोबोट है, असल में इसका ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है। वो कौन सा ड्राइवर है? वो है गर्म एनर्जी या ठंडी एनर्जी। अगर आपके अंदर ठंडी एनर्जी है तो आपको मलाइका कहा जाएगा, अल मलाइका नहीं, मलाइका। अल मलाइका मखसूस मलाइका, मखसूस मलाइका कि वो जो अंदर ठंडी एनर्जी है। तो इस कायनात के अंदर वो एनर्जी है जिससे, जैसे मिसाल के तो आज बहरहाल बाद में डिटेल के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मलाइका ठंडी एनर्जी, ठीक है। और गर्म एनर्जी, अगर कोई बॉडी जो है उसके अंदर गर्म एनर्जी ड्राइव कर रही है तो वो गर्म एनर्जी, गर्म आग क्या कर रही? आग के अंदर अकड़ होती है, आग के अंदर तोड़ना होता है, तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। जिस बशर के अंदर ठंडी एनर्जी होती है उसके अंदर जोड़ होता है, तोड़ नहीं होता। उसके अंदर सब्र होता है, उसके अंदर यानी कि हर लिहाज से सुकून होता है, तवाज़न होता है। बिला वजह गुस्सा नहीं करता, बिला वजह वो तैश में नहीं आता, वो हसद नहीं करता, वो बुग़्ज़ नहीं उसके अंदर होता, उसके अंदर ये जिनसियत नहीं होती। वो हर लिहाज से मुतवाज़न होता है, वो एक कंट्रोल होता है, ठीक है ना, उसका हर लिहाज से अपने ऊपर कंट्रोल होता है। और जिसके अंदर आग होती है, आग क्या है? वो आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे खैर हूं, मैं जो सोचता हूं। आग के अंदर तोड़, वो ऐसा गुस्सा, जज्बात, गालियां, बकवासात, जोड़ना नहीं तोड़ना। उसको अगर किसी का कोई फायदा हो रहा है उससे खुशी नहीं होगी, उल्टा उसको वो हसद करेगा, उससे बुग़्ज़ रखेगा, लालच, हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीज। तो ये गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी, ये असल में ये जो लोग मेडिकल यानी कि मेडिकल साइंस के थोड़ा गहरा इल्म रखते हैं या फिर जो केमिस्ट्री का इल्म रखते हैं उनके ऊपर वाज़ेह है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री का इल्म है उनके ऊपर वाज़ेह है असल में ये ह्यूमन बॉडी क्या है। ह्यूमन बॉडी जो है, मैटर जो है, ये एक रोबोट, यानी कि यूं समझिए ये जैसे रोबोट होता है, जैसे गाड़ी है, कोई भी मशीन है। असल चीज़ है इसके अंदर, इसके जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो असल में वो एनर्जी होती है। एनर्जी ने सेब की या रिज़्क़ की सूरत अख्तियार की हुई होती है। अब जब वो खाते हैं आपके जिस्म के अंदर हो जाता है, उससे कुछ जो है मटेरियल जो है, कुछ मादा जो है मटेरियल, उससे जिस्म बन जाता है, आगे फिर मादा बनता है, और उसमें से कुछ जो मादा है वो वापस, चूंकि एनर्जी मादा बनी होती है, वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जी वजूद में आती है, ठंडी एनर्जी और गर्म एनर्जी। आपकी बॉडी को दोनों तरह की एनर्जी की जरूरत है, लेकिन अगर वो एनर्जी मतवाजन होगी, ठंडी और गर्म एनर्जी, मतवाजन गर्म और ठंडी एनर्जी वजूद में आएगी, तो वो दोनों एनर्जी, गर्म और ठंडी एनर्जी, जब आपस में इख्तलात होता है, मिलती है, तो नतीजा का निकल, जिसे आप कहते हैं सोचें, फिक्रें, एहसासात, जज्बात, अमाल, हरकत और सकनात, ये जो भी एक्शंस हैं, ये क्या हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर गर्म और ठंडी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। जब वो गर्म और ठंडी एनर्जी आपस में मिलती है, इख्तलात होता है, तो गर्म एनर्जी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है, ठंडी एनर्जी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है। यानी ठंडी एनर्जी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है, गर्म एनर्जी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है। ठंडी एनर्जी की अपनी सलाहियतें, ठंडी एनर्जी की सलाहियतें हैं जोड़ना, और गर्म एनर्जी की सलाहियतें हैं तोड़ना। लिहाजा ठंडी एनर्जी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है, गर्म अपनी, जो दोनों आपस में कशमकश होती हैं। ये जो दोनों एनर्जी की कशमकश है, इस कशमकश को आप कहते हैं आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपकी सोचें, आपकी फिक्रें, आपकी हरकत और सकनात, ये जो भी आप हरकत और सकनात करते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, कोई भी शायद, अगर आपने जोड़ना है, काम करना है, सही करना, तो सही करने के लिए, यानी कुछ करने के लिए, सही काम करने के लिए बीच में तोड़ने की जरूरत पड़ती है। मिसाल के अगर आप एक दीवार बना रहे हैं, तो दीवार बनाने के लिए क्या सारी ईंटें ही इस्तेमाल होगी या फिर बीच में रोड़ा भी इस्तेमाल होगा? चीजें तोड़ना भी पड़ेंगी। लिहाजा अगर जोड़ना है, जोड़ने के लिए तोड़ने की सलाहियत भी होना लाजिम है। इसलिए ठंडी एनर्जी सिर्फ जोड़ती है, गर्म एनर्जी सिर्फ तोड़ती है। अब आपको चाहिए ठंडी एनर्जी के साथ आपको गर्म एनर्जी उतनी चाहिए जितनी जरूरत है। अब अगर आपके पास गर्म एनर्जी, आपकी बॉडी में उतनी ही गर्म एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी जरूरत है, तो फिर आपके अंदर तोड़ने की उतनी ही सलाहियत है जितनी आपको चाहिए। तो जोड़ने की सलाहियत आपके अंदर ज्यादा है, लिहाजा आप क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे, आपके अंदर जोड़ होगा, और तोड़ना, आप तोड़ने की एनर्जी वहीं पर इस्तेमाल होगी जहां जरूरत होगी, ठीक है ना, वो भी जोड़ने के अंदर, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर गर्म एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ठंडी एनर्जी का लेवल
ڈیکریز ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو پھر گرم انرجی آپ کے اندر توڑ زیادہ آ جائے گا، حسد، بغض، لالچ، غصہ، اور جوڑ آپ کے اندر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ فساد کریں گے، فساد کریں گے، آپ تباہیاں کریں گے، آپ توڑیں گے، آپ جوڑیں گے نہیں، توڑیں گے. پھر آپ کو جو نظر آئے گا، آپ کا دیکھنا، آپ کو دیکھنے میں بھی توڑ ہی نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا یہ الگ الگ مخلوقات ہیں. کیوں؟ آپ جن ہیں نا، آپ آگ ہیں نا، جہاں بھی آپ کو کچھ جڑا ہوا نظر آئے گا اسے توڑیں گے. یہ ہے. تو اے عقل کے اندر تم جن ہو، تم ہو جن و انس. یہ تمہاری باڈی اور تمہارے اندر تمہیں آگ ڈرائیو کر رہی ہے. آگ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ وہ کیسے؟ رزق سے. تم لوگوں نے رزق کو غیر متوازن کر لیا، ساری بات ہی رزق کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذرا غور کرو، تمہیں بنایا کس سے گیا؟ تم ایک کیمسٹری کا فارمولا ہو. تمہیں ایلیمنٹس آف ارتھ، زمین کے عناصر سے وجود میں لایا گیا ہے. زمین کے عناصر کیا ہیں؟ کیمیکلز. تو تم کیا ہو؟ کیمسٹری کا ایک فارمولا ہو، کیمیکلز کا مرکب ہو. اب اگر ان کیمیکلز کا معیار، ان کی مقدار اوپر نیچے ہو جائے گی تو کسی کیمیا دان سے پوچھو، کسی کیمسٹری کے سٹوڈنٹ سے پوچھو، لیب کے اندر، لیبارٹری کے اندر اگر کوئی عنصر کم یا زیادہ ہو جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر جو گرم عناصر ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، تباہی، ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے، ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اور اگر جو یعنی کہ ٹھنڈے ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ ان کی کثرت ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائیں تو چیز بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کا بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے، جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یونیورسٹیوں کے، جن کے پاس علم ہے، یا جو سائنٹسٹ ہیں، یا جو کیمسٹ ہیں، جو فزسٹ ہیں، ان کو بہت آسانی سے، جو میتھمیٹکس ہیں، ان کو میری بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آپ جو ہیں، آپ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہیں. آپ جب کیمسٹری کا فارمولا ہیں تو ظاہری بات ہے آپ تب ہی ایک بہترین فارمولا ہو سکتے ہیں، بہترین مخلوق ہو سکتے ہیں، آپ سے بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے جب آپ کی باڈی متوازن عناصر سے وجود میں آئی ہو. ہر عنصر اتنا ہی ہو جتنی اس کی ضرورت ہے. اور وہ کس کو علم ہے؟ وہ آپ کے خالق کو علم ہے. اس کو پتا ہے اس نے آپ کو کن کن عناصر سے اور ان کی کتنی مقدار و معیار کا استعمال، کیسے معیار کا استعمال کیا. لہذا جب تک آپ یعنی کہ خالق کے انڈر رہو گے، آپ اپنے جسم میں وہی عناصر ڈالو گے، اتنے ہی ڈالو گے، ویسا ہی ڈالو گے جو خالق نے طے کر دیے، جو خالق کے فراہم کردہ ہیں، تو آپ بالکل پرفیکٹ رہو گے. خالق کون ہے؟ خالق یہ کائنات، نیچر. اگر آپ اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ ہر لمحے کیمیکلز اپنے جسم میں ڈال رہے ہو، ہر لمحے. اگر آپ اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کرتے ہو، نیچر جو آپ کو کھانے کو فراہم کرے گی اس کے اندر متوازن انرجی ہوگی، متوازن عناصر ہوں گے، یعنی انرجی عناصر کی فارم میں موجود ہوگی، متوازن، اتنی ہی ٹھنڈی جتنی ضرورت ہے، اتنی گرم جتنی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ، بیلنس، متوازن. تو ایسے میں جب وہ جو ہے وہ انرجی جو کہ مادے کی صورت میں ہے، عناصر کی صورت میں، وہ عناصر آپ کی جب باڈی میں آ کر جسم بنے گا اور بیچ میں انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی، بیلنس انرجی، تو آپ کی سوچیں، ظاہری بات ہے، ٹھنڈی انرجی متوازن، گرم انرجی متوازن، یعنی ٹھنڈی اتنی جتنی ضرورت ہے، گرم اتنی جتنی ضرورت ہے. دونوں جب آپ کی باڈی کے اندر ملتی ہیں، جڑتی ہیں، دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہیں، تو پھر کیا جو سوچیں گے متوازن سوچیں، متوازن فکریں، آپ کے اعمال متوازن، آپ ہر لحاظ سے متوازن ہوں گے. آپ میں کسی قسم کی فحاشی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی آپ کے اندر توڑ ہوگا نہیں، آپ کے اندر صرف جوڑ ہوگا. اصلاح، آپ پھر اصلاح کریں گے. آپ کو پھر آپ دیکھیں گے کہیں توڑ تو نہیں ہے، آپ کو پھر جہاں توڑ ہے وہ نظر آئے گا، آپ پھر جوڑیں گے، وہاں اصلاح کریں گے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ جو انرجی ہے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو آپ بالکل ٹھنڈے بن جائیں گے، صوفی بن جائیں گے، جسے کہتے ہیں بالکل یہ بڑا یہ اللہ لوگ ہے. اللہ لوگ نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا وہ فارمولا جو بالکل ہی ٹھنڈا پڑ گیا، تباہ، بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، الکلی زیادہ ہوگی اس میں. ٹھیک ہے نا؟ صوفی بن جائیں گے، ملنگ بن جائیں گے. تو یا پھر آپ کیا ہوں گے؟ یعنی اگر ٹھنڈی انرجی ہاتھ سے زیادہ ہو جائے گی، بالکل ملنگ بن جائیں گے. اور اگر گرم انرجی زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ توڑیں گے، آپ کے اندر اشتعال ہوگا، تیش ہوگی، چالاکیاں ہوں گی، مکاریاں ہوں گی. جو شخص اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں بہت بڑا چالاک ہوں، میں بہت بڑا مکار ہوں، یا مجھے چالاکیاں آتی ہیں، وہ تو اپنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے میں جن ہوں، وہ دعویٰ کر رہا ہے میں مفسد ہوں. مومن تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا، مومن کے اندر چالاکی ہو ہی نہیں سکتی. جی، مومن ہو اور اس کے اندر چالاکی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مومن جو اندر سے ہوتا ہے وہی باہر سے ہوتا ہے.
اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں منافق، جسے آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں بڑا چلاک ہے، مکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہر اگر آپ کے باڈی کے اندر غیر متوازن انرجی ہے، غیر متوازن، یہ آپ کا رزق غیر متوازن ہے، مصنوعی رزق ہے، مین میڈ ہے، انسان کا بنایا ہوا، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی جسم کے اندر انرجی کا توازن بگڑ جائے گا۔ گرم انرجی اگر زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ کو ٹوٹی ہوئی چیزیں اچھی لگیں گی اور آپ توڑیں گے، اور آپ جہاں آپ کو جوڑ نظر آئے گا، کہیں جوڑ ربط نظر آئے گا، آپ اسے بھی توڑیں گے، آپ فساد کریں گے، آپ فساد کریں گے۔ جن و انس فساد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن و انس جو ہے یہ شر ہیں، ان سے شر کی امید رکھی جا سکتی، خیر کی نہیں۔ جن و انس جو ہیں وہ کہتے ہیں، جن و انس کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ بیماریاں دیتا ہے، اللہ طوفان لاتا ہے، اللہ زلزلے لاتا ہے۔ گدھے کے بچوں، اللہ کیوں کرے گا ایسا؟ اللہ کے لیے تو الحمد ہے، یہ سارے کرتوت تمہارے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ چیزیں جب تمہیں صرف سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، تو تم سنتے تو آ رہے ہو جی، اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے جنوں انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے، سنتے اور دیکھتے تو آ رہے ہو، کیا سمجھا آج تک؟ چلو وہ تو تم سنتے تو آ رہے ہو، سن لیا، اب اور ایک کام کرو، اور کیا کرو، تمہیں سننے کی صلاحیت، صرف سننے اور دیکھنے کی بلکہ جو سنائی اور دکھائی رہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تم سمجھو بھی اس بات کو۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہ آئے گا جو طے شدہ ہے، پتہ چل جائے گا کس نے کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے خود کیا ہے۔ تو جب تم تحقیق کرو گے تو تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے زارانا لی جہنم کثیرا، ہم نے کیا، اللہ نے نہیں کیا، ہم نے یعنی انسانوں نے کیا، انسان کر رہے ہیں۔ یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم، اور یہ جو اس وقت موجود ہیں، اے مسلمانوں، مسلمانوں، تم اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں رکھے کہ تم ان سے سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے۔ لا یفقہون بہا، تم ان سے نہیں سمجھ رہے، اور اگر تم دل کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے کہ دل سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تمہارے سینے میں دل کا فائدہ کیا؟ محض خون کا پمپ کرنا، وہ تو جانوروں کے سینے میں بھی پمپ کر رہا ہے، پھر تم میں اور ان جانوروں میں فائدہ کیا، فرق کیا رہ گیا؟ تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بہرحال آگے تھوڑا بڑھتے، وَلَهُمْ عَيُونٌ، اور کیا تمہیں آنکھیں نہیں دیں؟ آنکھیں ہیں نا، ہیں آنکھیں یا نہیں؟ تو ان آنکھوں سے دیکھو نا۔ لا یبصرون بہا، اور تم نہیں دیکھ رہے ان سے جی؟ نہیں، آج تو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور تم کو کان نہیں دیے گئے؟ دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ دیے گئے نا۔ لا یسمعون بہا، اور نہیں سن رہے ان کے ساتھ، آج تمہیں سنایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں آج سن رہے؟ کیوں نہیں آج دیکھ رہے؟ کیوں نہیں آج سمجھ رہے؟ پہلے تو تم سنے، تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں جی اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، تم سن کے مان لیتے رہے، اپنے آباء و اجداد کی تو باتیں سنتے ہو جی، اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ بات تو سنتے آئے ہو۔ جب وہ سنتے آئے ہو تو آج تمہارے کانوں کو موت پڑ گئی، فلٹر کیوں لگ گئے؟ آج یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بھی تو سنو نا، یہ جو آج تمہیں دکھایا جا رہا ہے دیکھو نا۔ آج کیوں کان اور آنکھیں بند کر لیں؟ کیوں بند کر لیں؟ کیا تمہیں کان سننے کے لیے نہیں دیے تھے؟ آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی؟ تو آج کیوں سن اور دیکھ نہیں رہے؟ کیا آج تمہیں سنایا اور دکھایا نہیں جا رہا؟ یہ تمہارے ساتھ کون کلام کر رہا ہے؟ تمہارا رب کلام کر رہا ہے، ہم تم سے کلام کر رہے ہیں۔ لا یسمعون بہا، نہیں سن ان کے ساتھ۔ اولئک کالانعام، یہی ہیں وہ لوگ جو بالکل کن کی طرح ہیں؟ ان جانوروں کی طرح ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کالانعام، وہ جانور، وہ جاندار جو پالتو ہوتے ہیں، جنگلی جانور نہیں یا دوسرے آزاد نہیں، جو پالتو ہوتے ہیں، پالتو، ٹھیک ہے جی، پالتو جانور جیسے کتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ بل، نہیں، ان کو تو ان کی طرح کہنا ان جانوروں کی توہین ہے، ان جانوروں کی توہین۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، یہاں
آج تک کہتا ہے جی، جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے جانور بدتر ہیں۔ اور گدھے کے بچوں، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں یا یہ جانوروں کی طرح ہیں، نہ، بالکل نہیں۔ یہاں کہا کل انامی، بالکل ان جانوروں کی طرح ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جس جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ کسی دوسری طرف جا سکتا ہے؟ وہ آزاد ہوتا ہے یا وہ غلام ہوتا ہے؟ وہ غلام ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جس نے اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے، جس کا پٹا اس کے گلے میں ہوتا ہے، وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا معاملہ ان جانوروں کی طرح ہے، وہ جانور جو پالتو ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ملاٹوں کے پالتو ہیں، پالتو کتے، پالتو بھیڑیں، پالتو بکریاں، پالتو بھینسیں ہیں۔ یہ آگے کہا بل، نہیں بھائی، ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ان جانوروں کی بھی توہین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بیچارے ظاہری بات ہے پھنس گئے، اب ان کا تو مقصد ہی یہی ہے جی، انہوں نے ان کو غلام جو بنا لیا ہوا ہے، یہ انسان نے وہ جنگلوں سے ان کو اپنا غلام بنا سدھارتے ان کو یعنی بنا یا دیا، اب ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ان جانوروں کی توہین ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ ہم اضلوا، ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر، ایسے لوگوں سے بڑھ کر کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہ جو ہیں ایسے جن کو ہم نے سننے کے لیے کان تو دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھتے نہیں ہیں، پھر یہ سنائی ان کو سنا رہے ہیں، سن نہیں رہے، کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں سنیں گے۔ ان کے ملاٹے کہتے ہیں کیوں؟ اب ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے؟ یہ ملاٹوں کے پالتو ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور ہے، آپ نے پالا ہوا ہے، اس جانور کا پٹا آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جانور کی جرت ہے ادھر ادھر کسی اور کی طرف جائے؟ کس کے پیچھے جائے گا؟ آپ کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گا۔ اگر وہ ادھر جھانکے گا، ادھر جانے کی کوشش کرے، آپ جھٹکا دیں گے یا نہیں اس کی گردن کو؟ بالکل اسی طرح کیا ان ملاٹوں نے ان کے گلوں میں پٹے نہیں ڈالے ہوئے؟ کیا یہ لوگ ان ملاٹوں کے پالتو کتے نہیں ہیں؟ ان کے پالتو جانور نہیں ہیں؟ ان کی طرح نہیں ہیں؟ ان کے پٹے ان ملاٹوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں؟ ان کی سنگلیاں، ان کے رسے، ان کے ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ نہ ہمارے پیچھے چل، ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا، اس کی نہ سننا۔ یہ جو احمد عیسیٰ سنا رہا ہے نا، احمد عیسیٰ کی جو آواز، اس کو نہیں سننا، کان بند کر لے۔ یہ جو احمد عیسیٰ کی بات ہے اس کو نہ دیکھنا، جو یہ دکھا رہا نہ دیکھنا۔ اور کل انعام کون ہوتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کل انعام اور کون ہوتے ہیں؟ اب کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اولئک کل انعام، کیا تم لوگ وہی نہیں کہہ رہے؟ یہ تمہارے ملاٹے نہیں کہتے نہ اس کی نہ سننا، اس کو وہ نہ دیکھنا؟ اب تو کہتا ہے سارے فرقوں کی سنو، لیکن احمد عیسیٰ کی نہیں سننا، احمد عیسیٰ کی بات نہیں سننا۔ اور یہ تم لوگ کیا کرے اپنے ملاٹوں کے پیچھے؟ اب بتاؤ ذرا، یہ قرآن میں کن کا ذکر ہے؟ اور دوسری طرف یہ آیت آج بیان ہو رہی ہے، آج سے پہلے یہ آیت بیان ہوئی نہیں ہوئی؟ کس نے کی؟ احمد عیسیٰ نے۔ اور یہ احمد عیسیٰ کی یہی تو ساری دعوت ہے۔ یہ آیت کس کا ذکر ہے؟ کس کی تاریخ ہے؟ اب بتاؤ ذرا۔ بہرحال کل اولئک کل انعام بل ہم اضل، اور ان کو ان جانوروں کے ساتھ کمپیئر کرنا ان جانوروں کی توہین ہے۔ کیوں؟ وہ تو بیچارے مجبور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے پاس تو عقل تو ہے نا، کیا ان کو عقل نہیں دی؟ ان کو اختیار نہیں دیا؟ وہ جانور تو اختیار لیس ہے نا، وہ ان کے محتاج ہیں۔ لیکن کیا تم محتاج ہو؟ کیا ملاٹوں نے تمہارے گلوں میں پٹے ڈال لیے، تمہیں اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے؟ کیا تمہیں ہم نے اختیار نہیں دیا کہ تم پٹا اتار کا پھینک دو؟ اختیار دیا ہوا یا نہیں؟ اس کے باوجود اگر تم اپنے پٹے نہیں اتارتے، ملاٹوں کے ڈالے ہوئے، اپنے اماموں کے، اپنے بڑوں کے، جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو، ان کے پٹے اپنے گلوں سے نہیں اتارتے، تو پھر بتاؤ ذرا، تم سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہے، رستے سے ہٹا ہوا ہے؟ بل ہم اضل، بلکہ یہ کیا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہے ہی نہیں۔ اضل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہونا ہو سکتا ہے؟ تو جو اس طرح یعنی کہ جس ایکسٹریم رستے سے، گمراہی کی ایکسٹریم ہے یہ، گمراہی کی ایکسٹریم ہے یہ۔ جب یہ گمراہی کی ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہا ہے، تو
تو پھر آپ خود بتائیں ایسے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے؟ ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں؟ ہدایت تو تب ملے گی نا جب بات سنیں گے سمجھیں گے. تو جب سننی ہی نہیں سمجھنی ہی نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ حق سمجھ کیسے آئے گا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہ بھائی اس کی بات نہ سننا ایمان خراب ہو جائے گا، نہ بھائی اس کی بات نہ سننا شکوک پیدا ہو جائیں گے، نہ بھائی اس کی بات نہ سننا مرتد ہو جاؤ گے، یہ اسلام سے پھر جاؤ گے. جو یہ کہتا ہے کہ تحقیق کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تحقیق کرنے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یا پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ جی اگر ایک مشین ہے، کوئی گاڑی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس علم ہے، میں اس گاڑی کے بارے میں سارا کچھ جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے، آپ کو کہا جاتا ہے بتاؤ، اس کے بارے میں سوالات کیے تھے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے بھائی آپ کے لیے بہتر یہ ہے پہلے تحقیق کر لو. یعنی گاڑی میں تحقیق کر لو، گاڑی کو دیکھو، گاڑی کی ریزننگ کرو، سوچو بچار کرو، اس میں دیکھو کیا ہے، کیسے فنکشن ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا میں اگر تحقیق کروں گا میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف ہے کوئی؟ آپ تحقیق سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تحقیق سے اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے آباء و اجداد غلط ثابت نہ ہو جائیں. او گدھے کے بچوں، تمہارے آباء و اجداد غلط ثابت ہو جائیں گے. تمہارے آباء و اجداد اگر غلط ثابت ہو جائیں گے تو کیا ان کو، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو یہ حق دیا گیا کہ نہیں بھائی تمہارے ہی پیچھے چلنا ہے؟ ان کے پاس یہ اتھارٹی سے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا جائے؟ یا پھر اگر غلط ثابت ہو جائیں تو ان کو ترک کر دو؟ کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ابراہیم کی مثل بنیں. جیسے ابراہیم نے اس کے آباء و اجداد غلط ثابت ہوئے تو اس نے اس دین کو ٹھوکر مار دی، جوتے کی نوک پر رکھا اور جو حق ہے اس کی طرف لپکا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کرنے، تو تمہیں خوف لاحق ہے. اگر تمہارے آباء و اجداد غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، چلو اچھا ہے ہم بچ گئے گمراہی سے. گمراہی کے پیچھے تو نہیں چلنا، گمراہوں کے پیچھے تو نہیں چلنا. لیکن یہاں ہے معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل غور نہیں کرتے. اولئک ھم الغافلون، یہی تو ہیں. یہ کون سے لوگ؟ یہ وہ والے جو آج اس وقت دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود کو مسلمان کر رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، کچھ بھی نہیں. اب بہرحال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب بتائیں ذرا، کیا قرآن میں، یہ جو قرآن ہے، اس میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں لکھا ہوا ہے. اب آئیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں میدان میں آئیں، اور جو ملاٹے، جو پھکی فروش، جنہوں نے تراجم میں، تفاسیر میں، یا جو یہ کہہ رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اس سے پہلے کہ عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے. اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی عذاب ہے کہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے؟ ایک بندہ اگر ڈنکے چوٹ پر ایک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں جو بات کر رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اسے غلط ثابت کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ تم لوگ آج تک 14 صدی اتنے یقین سے، اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بکواسات کر رہے تھے، رب کے اوپر، ہمارے اوپر بہتانات باندھ رہے تھے. آج ہم نے تمہیں پکڑ کے غلط ثابت کر دیا. اس سے بڑی کوئی ذلت اور ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی؟ اب بھی اگر تمہارے اندر ایک رائی برابر بھی غیرت ہے، تم کہتے ہو نا ہم تو جو حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو آؤ یا تو احمد عیسیٰ کو، ہمیں، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں غلط ثابت کرو یا پھر رجوع کر لو، ورنہ جان لو یہ حق ہے اور حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے. ٹھیک ہے جی، حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے. رب کیا ہے؟ حق. باطل اس وقت تک پنپناتا ہے، اس وقت تک دندناتا ہے، اس وقت تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے جب تک حق آ نہیں جاتا. حق لا شریک ہے. جب حق آ گیا تو پھر جان لو حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، لیکن حق
کا معاملہ کیا ہے؟ حق ظلم نہیں کرتا، حق ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اگر کوئی غلط ہے، اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی خرابی کر رہا ہے، تو پہلے اسے زبان سے سمجھایا جائے، اور زبان سے اس طرح سمجھایا جائے کہ کسی قسم کا دباؤ نہ اس کے اوپر ڈالا جائے، اس طرح اس کے سامنے حق رکھا جائے کہ اگر وہ مانے تو دل سے مانے، اگر وہ کفر کرنے والا ہے تو وہ کفر کر دے۔ ایسا کس صورت میں ہوتا ہے؟ ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی کر رہا ہے، بادشاہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، بادشاہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب اگر بادشاہ اپنی اصل صورت میں اس کے سامنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی یہ کام نہ کرو، تو وہ شخص دشمنی کنٹینیو رکھے گا یا پھر رک جائے گا؟ وہ تو رک جائے گا، کیوں؟ اسے پتا میں کمزور ہوں، یہ تو بادشاہ ہے۔ تو یوں اس نے بادشاہ کی بات کو دل سے مانا یا پھر یہ ڈر دباؤ کی وجہ سے مانی؟ اس نے دل سے نہیں مانی، ڈر سے، دباؤ سے۔ لیکن اگر بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ بھیس بدل کر ایک بالکل کمزور، سب سے کمزور ترین شخص کی صورت میں اس کے سامنے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے سامنے جا کے کہتا ہے بھائی یہ آپ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، نہ کرو، یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اب وہ دیکھتا ہے یہ کس نے مجھے ایسا کہا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کس نے مجھے غلط کہا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کوئی 2 ٹکے کا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اب اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے نا، کافر ہے نا، مشرک ہے نا، ابلیس ہے نا، آگ ہے نا اندر۔ وہ کہتے ہیں کمزور ہے تو آگے جا کے اپنا کام کر، تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ کون ہے تو؟ جا دفاع ہو۔ یعنی اس کو جھڑک دیا جائے گا، گالیاں دے دی جائیں گی، یا کم از کم بات نہیں مانی جائے گی، اگر گالی دے سکتے ہیں گالی تک دے دی جائے گی۔ تو یوں جب بادشاہ پیغام آپ تک پہنچا چکے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ مجرم ہیں، آپ باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر بادشاہ جو لبادہ بادشاہ نے اوڑھا تھا، ٹھیک ہے، جو خلیہ اختیار کیا تھا بادشاہ، وہ خلیہ اتار کے تو اصل روپ میں سامنے آتا، تو پھر مجھے بتائیں وہ شخص مانے گا یا نہیں مانے گا؟ لیکن تب اس کا ماننا اسے کوئی نفع دے گا؟ بادشاہ مان لے گا ہاں بھائی تو مان گیا، چھوڑ دو اسے؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، ملک، یعنی کہ ملک کا پرائم منسٹر ہو یا کوئی گورنر ہو، کوئی بھی ایسا شخص جس کو اختیار حاصل ہے، کوئی ڈی سی او ہو، کوئی ڈی پی او ہو، وہ حلیہ بدل کر اپنے علاقے، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، جہاں جرائم ہو رہے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے، بالکل کمزور بن کے جاتا ہے، کیا کہتا ہے بھائی یہ تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، نہ کرو۔ تو لوگ مانیں گے؟ لوگ تو دیکھیں گے جیسے باقی ہمارے ارد گرد کمزور لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے ہمیں روکنے کی، ان میں سے یہ ایک ہے، اس نے جرت کر دی ہمیں، یعنی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ الٹا اس کو دبایا جائے گا یا اس کو گالیاں دے دی جائیں گی۔ اب وہ ڈی سی او، ڈی پی او یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی وہ جو اعلیٰ عہدیدار ہے، وہ حلیہ بدل کر جب پبلک میں جاتا ہے جہاں جرم ہو رہا ہے، کرائم ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پر ایک ڈی سی او ہے، وہ بازار میں جاتا ہے، بازار میں شکایات آتی ہیں، بازار میں جو ہے وہ جو دام طے شدہ ہیں، حکومتی دام، ان سے تجاوز کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ داموں میں اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں، تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے غربت بڑھ رہی ہے، لوگ بھوک سے زیادہ مر رہے ہیں، بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ڈی سی او جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے اگر تو وہ وردی وغیرہ پہن کے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا تو وہ تو دور سے ہی روٹر کی آواز سن کے، یا جیسے ان کو پتا چلے بھائی ڈی سی او آ رہا ہے، وہ تو فوری ریٹ لسٹیں جو ہے وہی حکومتی ریٹ لسٹیں چپکا دیں گے اور کہیں گے آ جاؤ جی، اس ریٹ کے مطابق ہر ایک کو دیں گے۔ تو یہ تو وہ جیسے ہی یعنی کہ ڈی سی او واپس جائے گا پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اگر واقعتاً اس کو روکنا ہے، وہ جو جرم ہو رہا ہے جرم کو روکنا ہے، تو ڈی سی او کیا کرے؟ ڈی سی او ایسا کرے کہ بیس بدل کر جائے اور جا کر، یعنی کہ جس ٹھیلے والے یا جس دکاندار کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ وہ جرم کر رہا ہے،
تو اس کے پاس جائے بالکل کمزور سی حالت میں، تو جا کر کہے، یعنی کہ کوئی شے خریدے تو جب قیمت کی باری پوچھے کتنے کی ہے، تو وہ جب قیمت زیادہ بتائے تو کہے بھائی یہ اس کی قیمت، یعنی کہ اس کا اصل ریٹ تو یہ ہے حکومتی کاغذات میں، جو آفیشیل ریٹ ہے وہ تو یہ ہے، آپ تو یہ زیادہ لے رہے ہو۔ تو وہ دیکھے گا آپ کمزور ہو، وہ کہے گا اگر لینا تو پیسے دے، نہیں تو جا دفع ہو جا، نکل جا، میں نے نہیں دینا۔ تو وہ باہر نکلے، اس کو نوٹ کر لے یہ مجرم ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اگر کوئی واقعتاً مجرم نہ ہوا، یعنی جس نے دیکھا بھائی جو لالچ میں آ گیا، اس نے دیکھا دیکھی، اس نے بھی ریٹ انکریز کر لیا، اس نے کہا بھائی جہاں باقی سب بیچ رہے ہیں میں بھی انکریز کر لیتا ہوں تھوڑا، تو اس کے پاس آپ جاتے ہیں، یعنی جو اندر سے صاف ہے، ٹھیک ہے نا، جو مجرم نہیں ہے، جس کے اندر ابھی بھی یعنی وہ احساس ہے، جذبات ہیں، دکھ درد فیل کرتا ہے دوسروں کا، آپ جاتے ہیں اس سے، جب شے لیتے ہیں پوچھتے ہیں کتنا ریٹ، جب وہ یعنی وہی حد سے زیادہ ریٹ بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ آفیشیل ریٹ تو، سرکاری ریٹ تو یہ ہے، تو وہ کیا کہے گا، وہ کہ ٹھیک ہے یار آپ ایسا کرو، دو مجھے اتنا ہی دے تو لے جاؤ۔ تو وہ اگر آپ اسے کہیں کہ بھائی پھر آپ جب مجھے دے رہے ہیں تو باقیوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو، کہ ظلم نہیں ہے، تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، تو وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ کہے گا ہاں بھائی واقعتاً آپ کی بات تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑے گا اس سے 2-4 روپے سے، یا کہ اس میں کیا بنا لوں گا، ہو سکتا ہے یہ میرا کسی اور طرف نکل جائے۔ یعنی اس کو اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جب میں یہ حرام کما رہا ہوں یا غلط طریقے سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں یا لوگوں کا حق کھا رہا ہوں، تو کل ہو سکتا ہے میرا بچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اور یہ جو میں نے اکٹھا کیا ہے اس کے ساتھ جو میری محنت کمائی وہ بھی چلی جائے، ڈوب جائے۔ لہٰذا وہ اب ڈی سی او کیا کرے، وہ لسٹ بنا لے مجرمین کی، بعد میں پھر وردی پہن کے آئے، پکڑو ان کو 2,000، پھر وہ اگر کہیں جی ہم ریٹ کم کر لیتے ہیں سر ہمیں معاف کر دو، تو کیا ڈی سی او مانے گا؟ کبھی بھی نہ مانے گا۔ بالکل اسی طرح آج تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے، لیکن حق کیا ہے؟ حق ہے، حق ظالم نہیں ہے۔ حق جب سامنے آتا ہے تو وہ بالکل ایسی صورت میں آتا ہے، بالکل کمزور صورت جسے کہتے ہیں، تاکہ جب حق سامنے آئے تو جو کفر کرنے والا ہے وہ دل سے کفر کرے، وہ جو ماننے والا ہے وہ دل سے مانے۔ یوں جب فرق ہو جائے، مجرمین واضح ہو جائیں، تو بعد میں پھر چونکہ حق کو حق حاصل ہے، پھر حق کے پاس صرف زبان ہی تو نہیں ہے نا، حق کیا ہے؟ حق پرفیکشن کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق صرف زبان نہیں، وجود میں ہاتھ بھی ہیں، تو پھر ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، لاتیں حرکت میں آتی ہیں۔ جب زبان اپنا کام، اپنی ذمہ داری مکمل کر لیتی ہے تو لاتیں حرکت میں آتی ہیں، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، لاتیں حرکت میں آتی ہیں، تو وہ جو لاتوں کے بوت ہوتے ہیں وہ پھر مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا انہیں کوئی نفع نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح آل فرعون بھی مانے تھے، فرعون بھی مانا تھا، وہ گزشتہ اقوام بھی مانی تھی، تمہارے آباء و اجداد بھی مانے تھے۔ لہٰذا اے ملاٹو، اے مجرمین، آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، جان لو یہ۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ آج 4 دن چیخے گا، چلائے گا، اس کے بعد چپ کر جائے گا یا قتل ہو جائے گا، مر کھپ جائے گا، ہماری دکانداریاں ایسے ہی چلتی رہیں گی، تو جان لو یہ تمہارا زن ہے، زن کی اتباع کر رہے ہو۔ اگر کسی کے اندر رائی برابر بھی عقل ہے نا، تو صرف اتنا غور کر لے، اتنا غور کر لے کہ ایک لمحے کے لیے مان لے کہ جس عذاب سے احمد عیسیٰ متنبہ کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے وہ عذاب نہیں آئے گا، دنیا سے ہی چلتی رہے گی۔ ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ دنیا سے ہی چلتی رہے گی۔ اس کے باوجود ذرا تھوڑا سا غور تو کرو، جو احمد عیسیٰ نے تمہارے اسلام کے ساتھ کر دیا ہے، اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے نکال دیا جی۔ اگر دنیا ایسے ہی چلتی رہتی ہے، 8 10 20 سال بعد، 30 سال بعد تمہارے اسلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہاں پر کھڑا ہوگا جی؟ جو احمد عیسیٰ نے کر دیا۔ آج اگر تم جو ہے وہ نہیں مان رہے، تو کیا تمہیں گارنٹی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی بھی اپنے جیسے بنائیں گے؟ جو تمہارا جو تعلیمی نظام ہے، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے یا نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہو نا۔ وہ تعلیمی نظام تمہارے سے بالکل ڈیفرنٹ۔ تم اپنے بچوں کی تربیت اتنی نہیں کر رہے جتنی یہ اسکولوں کالج کر رہے ہیں، یہ سسٹم، یہ معاشرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو عیسائیت سی ایک وقت تھا، عیسائیت بھی تمہاری طرح متشدد تھی، عیسائیت بھی سمجھتی، عیسائیت جب حق سامنے آتا تھا تو عیسائیت جو ہے وہ بھی آگے سے یہی حرکتیں کرتی جو تم کر رہے ہو، لیکن کیا عیسائیت بچی؟ نہیں بچی، ٹھیک ہے؟ جب عیسائیت نہیں بچی، اور اگر بالفرض مان لیے دنیا سے ہی چلے، تو کیا تمہارا بچے گا
اتنا تو عیسائیت کے ساتھ نہیں ہوا جتنا تمہارے ساتھ ہو گیا، تمہارے اسلام کے ساتھ احمد عیسیٰ نے کر دیا ہے۔ یعنی اگر تم غور فکر کرنے والے ہو، عقل والے ہو، تو تمہیں تو چونک جانا چاہیے بھائی۔ آج اگر ہم احمد عیسیٰ کی مخالفت کر کے، اس کے ساتھ دشمنی کر کے اگر تھوڑی موج مستی کر بھی لیتے ہیں، اور اگر دنیا ایسے چلتی رہتی ہے جس عذاب سے متنبع کر رہا ہے وہ نہیں بھی آتا، تو کل کو دنیا ہمیں جوتے مارے گی، تاریخ ہمیں جوتے مارے گی، ہماری جو اولادیں ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ ٹھیک ہے نا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ تمہیں تو یہ فکر لاحق ہونی نہیں چاہیے۔ پھر حقیقت حق ہے، حق یہ ہے کہ اگر تم تھوڑا سا بھی غور کر لو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج تمہارے سامنے آیا ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت باطل ثابت کر سکتی ہے یا نہیں نہ کر سکتی؟ یہ حق ہے نا۔ جب یہ حق ہے تو پھر حق کیا ہے؟ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، حق لا شریک ہے۔ اب جب حق سامنے آ گیا ہے تو جان لو حق اپنے شریک کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس وقت حق زبان سے وارننگ دے رہا ہے، زبان سے وارن کر رہا ہے، اور جب زبان اپنا کام مکمل کر لے گی تو پھر ڈنڈا چلے گا، پھر حق اپنا آپ منوائے گا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں جیسے سائنسی زبان میں، یہ جو جدید جو تہذیب ہے اس کی زبان میں کہتے ہیں لا آف فزکس۔ ٹھیک ہے جی، لا آف فزکس، جیسے یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جو گریوٹی ہے، لا آف فزکس یا لاز آف نیچر، نیچر اپنے لاز کو منواتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لا آف نیچر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لا آف نیچر ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لا آف فزکس ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانو گے۔ مانو گے لیکن اس طرح جیسے فرعون مانا تھا، جیسے تمہارے آباؤ اجداد مانے تھے، اس طرح۔ لہذا اب یا تو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، یا پھر تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جو تم لوگوں نے عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ جب تم میں ہمارا رسول آ جائے اور رسول کی تصدیق اس میں موجود ہو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے ساتھ تم انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ نہ صرف اسے تسلیم کرنا بلکہ اس کی نصرت کرنی ہے۔ اور اگر تم نصرت نہیں کرتے، نہیں مانتے، پھر جاتے ہو، تو پھر جان لو اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، مارے تم جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں قرآن میں نبیین کہا گیا۔ نبیین اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو یہ بتاتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا، تو تم نبی ہونے کے دعوے دار نہیں۔ اور ذرا غور کرو کہ جب تم لوگوں نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی، جب تم نے کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا، جب بچپن میں تمہارے اندر یہ چیز آئی کہ میں جی لوگوں کی رہنمائی کروں گا، میں تو کیا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے؟ کیا اس وقت تم نے بار بار یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ میں دین سیکھ کر حق کا ساتھ دوں گا؟ کیا ہر کوئی یہی اقرار نہیں کرتا تھا؟ ہر کوئی یہی نہیں کہتا تھا اپنی جوانی میں کہ میں تو دین سیکھ کر حق کا ساتھ دوں گا؟ تو آج حق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ آج حق، ذرا غور کرو، جب مثال کے طور پر ذرا ماضی میں اپنے آپ کو لے جاؤ، جب تم نوجوان تھے، بچے تھے، اور تم سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کہتے میں جی مدرسے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ جی دین سیکھنے۔ دین کیا؟ حق سیکھنے۔ تو چھوڑو، دنیا کماؤ، یہ کرو، کوئی اور سیکھ لو، کیا تمہیں مدرسے میں ملے گا؟ مولوی بنو گے، اس سے زیادہ کیا کر لو گے؟ تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ کیا آپ اقرار نہیں کرتے؟ نہیں بھائی، میں حق سیکھ کر حق کا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کا دعویٰ نہیں ہوتا تھا؟ یہی بار بار جب بھی کہیں بھی آپ کا اگر والد آپ سے پوچھا تھا بیٹا مدرسے میں پڑھ کے یا تم یہ دین سیکھ کر کیا کرو گے، تو کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا تھا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا، میں انسانیت کی رہنمائی کروں گا، اصل دین لوگوں کے اوپر واضح کروں گا؟ یہ دعویٰ تھا یا نہیں؟ بار بار یہ کسی کی طرف سے پوچھے جانے پر رب پوچھتا تھا تم سے، رب بار بار پوچھتا تھا کہ تم کیا کرو گے؟ نبی بن کر کیا کرو گے؟ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بن کے کیا کرو گے؟ تو بار بار تم یہ، یعنی کہ رب کیا؟ یہی جسے تمہیں حالات
حالات ایسا کر دیتے ہیں، حالات ویسا کر دیتے ہیں. تو جب تم سے کوئی بھی پوچھتا تھا تو کیا کہتے؟ کیا تم یہ نہیں کہتے تھے ہم حق کا ساتھ دیں گے؟ تو آج حق آ گیا، آج تم میں ہمارا رسول آ گیا، اور کیا ہمارے رسول کی کیا حق کی تصدیق اس میں موجود نہیں ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے؟ یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں تصدیق موجود نہیں ہے؟ جب اس میں تصدیق موجود ہے تو ذرا جانو، یاد کرو وہ جو تم نے اقرار کیا تھا، جو تم نے ہم سے عہد کیا تھا، آج تم اس عہد سے پھر کیوں رہے ہو؟ آؤ نا اب حق کا ساتھ دو، اب گواہی دو کہ ہاں اے لوگو یہ حق ہے، مان لو ورنہ مارے جاؤ گے. آج تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ اور اگر تم نہیں مانتے، نہیں تصدیق کرتے، نہیں لوگوں کے اوپر واضح کرتے، نہیں تم حق کی نصرت کرتے، رسول کی نصرت نہیں کرتے، تو جان لو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ فقیر نہیں ہے. عقل کہندو مارے جاؤ گے، ہم تو تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں. یہ تو تم خود دعوے دار تھے ہم تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم تو حق کا ساتھ دیں گے، ہم دین سیکھے حق کا ساتھ دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم تو حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. لو آج حق آ گیا. اب اگر تم حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق کی نصرت نہیں کرتے، تو جان لو نقصان حق کا نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے. حق اپنا آپ منوا کے رہتا ہے، تم میں سے ہر ایک مانے گا، لیکن وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. تم مانو گے لیکن وہ ماننا تمہیں نفع نہیں دے گا. لہذا آج تمہارے پاس آخری موقع ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی پھکی فروش ہو، جتنے بھی ملاٹے ہو، جتنے بھی، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یعنی کہ جو لوگوں کی ملامتوں سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، یعنی کہ اس وجہ سے گواہی نہیں دے رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میرے پر زمین تنگ ہو جائے گی، یا پھر وہ یہاں تک کہ کوئی اس انتظار میں ہے کہ کوئی پہل کرے اور میں اس کے پیچھے گواہی دوں، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، تو جان لو پھر بھی تم جرم کرو گے. تم تو خود کہتے ہو محمد ہمارا رسول ہے. اسی قرآن کو اٹھا کے دیکھو کیا اس میں کہا گیا. وہ عقل کے اندر لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرو. اگر تم واقعتاً جانتے ہو، واقعتاً مانتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حق کیا ہے، اللہ کا کام ہے یا نہیں، اللہ کی بات ہے یا نہیں. جب تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو بے شک پوری دنیا ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، کیا اللہ تمہیں نقصان پہنچنے دے گا؟ یہ احمد عیسیٰ تمہارے سامنے ہے. ذرا غور کرو جو کردار احمد عیسیٰ ادا کر رہا ہے. آج تک کسی کی جرت تھی یہ باتیں کرتا؟ جرت تھی کسی کی؟ کیوں جرت نہیں تھی؟ جرت اس وجہ سے نہیں تھی، ہر کوئی ڈرتا تھا. یہ ملاٹے خود کہتے ہیں، خود مانتے ہیں اپنے نجی محفلوں میں، جب ان کے اوپر کوئی بات واضح کی جاتی ہے، حق ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر بتائیں گے تو لوگ قتل کر دیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ ملامتیں کریں گے، اکثریت خلاف ہو جائے گی، زمین تنگ کر دیں گے، لہٰذا جی مسئلے سے کام لو، ایسے ہی چلتا رہنے. جی تو یہ تم کیا دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو اپنے اس عمل سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رب فقیر ہے، اور پھر دوسری بات جب یہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل تھا، اسی لوگوں کی ملامتوں، لوگوں کی تہمتوں، لوگوں کی گالیوں، لوگوں کی دشمنی، قتل، زیادہ سے زیادہ قتل ہو جاتا نا بندہ، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہوتا. اس ڈر کی وجہ سے نہیں نا یہ کہہ رہے تھے، حق سامنے نہیں لا رہے تھے، حق کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اسی ڈر کی وجہ سے نا کہ اگر ہم حق کا سامنے دیں گے ہم قتل ہو جائیں گے. آج تک جو بات کرنے کی کسی کی جرت نہیں تھی، آج احمد عیسیٰ ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہے. اس کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کوئی نقصان پہنچا پائی؟ اور جس کے ذرا غور کرو، اگر صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان لے لیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے مسلمان لے لیں، کتنے بنتے ہیں؟ 1 ارب سے زیادہ بنتے ہیں؟ 1 ارب کے قریب بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کوئی 40 کروڑ انڈیا میں، کوئی 20-30 کروڑ یا اتنے ہی جو ہے بنگلہ دیش میں، 20 کروڑ ادھر کر دو، کتنے بن جاتے ہیں؟ 1 ارب کے قریب تو بن جاتے ہیں، 1 ارب تو بن جاتے ہیں. 1 ارب میرے دشمن ہیں احمد عیسیٰ کے، جو دن رات احمد عیسیٰ کو تلاش کر رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. اس کے باوجود کیا کوئی کامیاب ہو سکے کامیاب؟ پولیسیں، ایجنسیاں، فوج، ہر کوئی احمد عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے لگا ہوا، دن رات ایک کیا ہوا ہے. کر سکے؟ اگر کر دیں تو اللہ عجز آ گیا نا. احمد عیسیٰ
اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر تم حق کا ساتھ دیتے ہو، رب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچائے، یہ ہو سکتا ہے؟ او کل کہندو، رب کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں عزت ملے گی، بلند مقام ملے گا، ٹھیک ہے؟ آج اگر تم یعنی کہ ظاہر کو دیکھتے ہو، ظاہر کے پیچھے چلتے ہو تو مارے جاؤ گے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کوئی حق تھوڑی، ظاہر تو ظن ہے، ظن کی تباہ کون کرتے ہیں؟ مشرک۔ مومن وہ ہے جو چھپا ہوا دیکھتا ہے، مومن وہ ہے جو آگے دیکھ کر فیصلہ کرے۔ جو بھی لوگ بصیرت رکھنے والے ہیں ان کے اوپر واضح ہے بھائی آج موقع ہے احمد عیسیٰ کا ساتھ دے لیا جائے، ورنہ کل کو پچھتائیں گے۔ آج موقع ہے، کیوں کہ نہ صرف احمد عیسیٰ کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جانے لگا ہے، مٹایا جانے والا ہے، ان کا نام و نشان مٹایا جانے والا ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جانا ہے، بلکہ احمد عیسیٰ اور جو احمد عیسیٰ کے ساتھ دینے والی، احمد عیسیٰ کی ماننے والے ہیں دل سے، ان کو نہ صرف بچایا جانے والا ہے بلکہ زمین کا وارث بنایا جانے والا ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ تم جتنے بھی ملاٹے ہو، ہم تمہیں الکارے میں مرنے نہیں دیں گے۔ جو اصلی مجرم ہو، اصلی یعنی جو حق جاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دے رہے، تمہیں ہم بعد میں عذاب مہین دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ عذاب مہین، ذلت، غلامی کی زندگی گزارو گے تم، ٹھیک ہے نا؟ تم بطور نمونہ معاشرے کے اندر ہوگے، لوگ کہیں کہ تھوکے کہ تمہارے اوپر یہ تھے، اپنے آپ کو بڑے بڑے ملاٹے کہتے تھے، اب اس وقت بڑی بڑی بڑھ کے مارتے تھے، اب کیا ہوا تمہیں؟ اب کیوں دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ جان لو، یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی، یہ حق ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ آج یہ جو نشست ہے اسے یہیں پر کلوز کرتے ہیں، یہیں پر بند کرتے ہیں، اور اب بڑھتے ہیں آگے اگلے سوال کی طرف، اگلی نشست کی طرف۔ جی